بسم الله الرحمن الرحيم. حیرت کی بات ہے، ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل دکھایا ہی نہ ہو، پر وہ لوگ کبھی معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے کیے ہوتے ہیں۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہیں۔ معافی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی قابلیت ان سے زیادہ ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا وار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ بہت سے لوگوں نے میری زندگی کو بہت ہی مشکلات سے دوچار کیا، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد میں نے ان کو معاف کر دیا۔ آزمائشیں تو امتحان تھیں، آئیں اور گزر گئیں، مگر سزا اور جزا امر ہے، وہ نہیں ٹلتی۔ اور یہ سوچ کر کہ کسی کو میری وجہ سے نہ ختم ہونے والے عذاب سے گزرنا پڑے گا، میری روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ معافی مجھے بھی بہت سے لوگوں سے چاہیے۔ معاف کر دیں تاکہ معاف کیے جا سکیں۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اس طرح معاف فرمائے گا۔ عورت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے جس پر پانی کا داغ بھی لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، پر میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں ہونی چاہیے، کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو ہی پا لیتا ہے۔ الحمدللہ کہو اور کہتے ہی رہو جب تک سانس باقی ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید کبھی نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ جب ہمارے احساس کو بہت بری طرح روندا جاتا ہے تو پھر کسی سے احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل نہیں کرتا۔
انسان کو بھولتا تو کچھ بھی نہیں، مگر بہت بار یہ ظاہر ضرور کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب اچھوں کو پیروں میں اور بروں کو سر پر بٹھایا جاتا ہے۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں۔ آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو آپ کو وہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں کھودے کنویں میں گرتے نظر آئیں گے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر کرو۔ حوصلے زندگی کے دیکھتے ہیں، چلیے کچھ دیر جی کے دیکھتے ہیں۔ نیند پچھلی صدی سے زخمی ہے، خواب اگلی صدی کے دیکھتے ہیں۔ بے بسی کی انتہائی ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیجیے اور یقین کیجیے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت مضبوط دکھائی دینے کا سب سے بھیانک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کے ہی ہاتھوں ٹوٹی ہوئی عورت اگر دوبارہ آپ کے لیے دل کا دروازہ کھول دے تو یقین مانیے اس سے بہادر شخص دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ ماں اور باپ کے رول میں بس اتنا سا فرق ہے، ماں کا رول جیتے جی سمجھ آتا ہے اور باپ کا رول ان کے چلے جانے کے بعد سمجھ آتا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، ناپ تول کر الفاظ ادا کیجیے،
کبھی یہ نہ کہیں کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا، میری زندگی فضول ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں آپ کا دماغ مذاق پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ آپ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں، آپ کا دماغ اسی بیان پر اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ بہت ہنستے ہیں اور وہ بھی فضول باتوں پر، تو آپ اندر سے خالی ہیں۔ اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں۔ اگر آپ کم بولتے ہیں اور تیز رفتاری سے بولتے ہیں تو آپ بہت گہرے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ کمزور ہیں۔ اگر آپ بے تحاشا کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں۔ اگر آپ بات بات پر رو پڑتے ہیں تو آپ نرم دل اور معصوم ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں تو آپ توجہ چاہتے ہیں۔ آپ کے بارے میں نفسیات کیا کہتی ہیں؟ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو اور ان کو عزت دو۔ تین چیزوں میں کبھی شرم محسوس مت کرنا: پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور بوڑھے ماں باپ میں۔ اپنے دن کی ابتدا تین چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھانا اے ابن آدم، تلوار کتنی بھی خوبصورت ہو، مانگتی تو خون ہے۔ فجر کی اذانیں وہ الارم ہیں جسے سن کر آج کل کی سچی محبتیں فون تکیے کے نیچے رکھ کر سونے کی تیاری کرتی ہیں۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے: زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے لوگوں سے تعلقات بناتے ہوئے خوف آتا ہے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مر جانے کی حد تک نبھاتے ہیں، چاہے اس میں تھوڑی بہت تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے باوجود کوئی قدر نہ کرے تو معاف تو کر دیتا ہے۔ مل بھی لیتا ہوں، رشتے بھی قائم رکھتا ہوں، توڑتا نہیں ہوں، پر پہلے والا مقام نہیں دیتا، اس لیے بہت کم تعلقات بناتا ہوں مگر دل سے نبھاتا ہوں۔ منہ میں زبان سب رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کبھی اس انسان کو درد مت دینا جو تمہیں دل سے چاہتا ہو، ورنہ ایک دن دل تو ہوگا مگر دل سے چاہنے والا نہیں ہوگا۔ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جب سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں ان کو داخل کیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی پر قدر نہیں۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد عشق ہے اور عشق بھی وہ جب تک سانس نہیں لیتا جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیتا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ تمہارا تہجد پڑھنا تمہارے رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد تک تو اللہ تعالیٰ لے کر جاتا ہے کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکون کی مہر لگنی ہوتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن فیکون تک کا۔ میں نے ہر کامیاب انسان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ جب تک خدا کی ذات ہے تنہا نہیں ہوں میں۔ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہوتی ہیں جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ محبت اور آنسوؤں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ اپنے رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔
تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قبولیت کی بہترین نشانی تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ وقت تہجد آسمان کی جانب سے دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے۔ تہجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ تہجد کا وقت روٹھے رب کو منانے کا وقت ہے۔ وہ محبت کس قدر پرخلوص ہوگی جسے تہجدوں میں مانگا گیا ہو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ کل اگر فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہیں کل پڑھیں گے نماز، کل اگر آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ پانی اور نماز دونوں ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی، دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ تمہارا تہجد پڑھنا تمہارے رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ وہ بہت رکھتا چاہت کی نمازوں کا حساب، وہ تو ایک سجدہ نہ بخشے جو قضا ہو جائے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تمہارا تہجد پڑھنا تمہارے رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کے وقت رب کریم کی 3 صدائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف سے نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں، مگر معمولی سے بادل سے ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی اور دوسروں کی کوتاہی بھول جائے۔ ذرا سنبھل کے فقیروں سے تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے مانگتے ہیں۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں، جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دے سکے،
گریں تو اٹھا سکے، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہوں تو آپ ہمت بنیں، خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے ساتھ خوشی منائے، اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی دل خدا کا گھر ہے، پس خدا کے سوا خدا کے گھر میں کسی کو جگہ نہ دیں۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے، اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت بڑی سے بڑی ڈگری بھی نہیں سکھا سکتی، اگر سکھا سکتی ہے تو صرف گھر کی تربیت۔ اللہ کی رضا اور اس کی تقسیم پہ راضی رہنا سیکھیں، کیونکہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ رو کر سیکھتا ہے، وہ جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا پھر کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ عورت جب غیر مرد سے رابطے میں رہے، اس سے بات کرتی رہے، اس پر اعتبار کرے، اپنے جذبات اس کے لیے خالص کر دے، اسے سوچے اور بہت سوچے، اس کی آرزو کرے، رات دن منتیں کرے، پھر روئے اور روتی ہی چلی جائے، تو اس ریلیشن شپ میں قصوروار صرف عورت ہے۔ مرد یہ سب افورڈ کر سکتا ہے، کرتا رہتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ وہ تو اس قصور کا خمیازہ بھگتتے بھگتتے تنکے سے بھی ہلکی ہو کر رہ جاتی ہے۔ قصور عورت کا ہی صحیح، مگر مجھے مرد سے صرف ایک گلہ ہے، وہ عورت کو اس بے اختیاری کے مقام تک لاتا کیوں ہے جہاں وہ تماشا بننے پر بھی مجبور ہو جاتی ہے۔ چھری سے ہی نہیں، لفظوں سے بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ گولی ہی صرف ہلاک نہیں کرتی، رویے بھی مار دیتے ہیں۔ گولی اور چھری دنیا سے تعلق ختم کرا دیتی ہے، لیکن لفظوں کی کاٹ اور رویوں کی مار حلق کا پھندا بن کر نہ جینے دیتی ہے اور نہ مرنے دیتی ہے۔
جو شخص اتنی محبت، اتنے خلوص اور اتنے اعتبار کے باوجود بھی آپ کا نہیں رہا تو یقین کریں کہ وہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ دلوں میں فرق آ جائے تو تعلقات نبھائے نہیں جاتے بلکہ گھسیٹے جاتے ہیں۔ تبدیلی کا راز یہ ہے کہ آپ اپنی تمام تر توانائی پرانے سے لڑنے پر نہیں بلکہ نئی تعمیر پر مرکوز کریں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسے ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے اور غلط فہمی سے۔ بیوی کو کن الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کھانا بہت اچھا بنا ہے، تم کتنی محنت کرتی ہو ہمارے لیے، تمہاری وجہ سے ہماری زندگی میں سکون ہے، تربیت ہے، یہ رنگ تم پر اچھا لگ رہا ہے، پہنا کرو نا، تھک گئی ہوگی آرام کر لو، میں کچھ دیر بچوں کو دیکھ لیتا ہوں، ہم دونوں واک کے لیے چلیں، کچھ دیر اکٹھے واک کرتے ہوئے ساتھ اپنی باتیں کرتے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ، نئی منزل تلاش کر، دریا تجھے ملے تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی،
دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ ریت کے ذروں کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، مگر ریت کے ذرے جب مل کر پہاڑ بن جائیں تو کوئی طوفان بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں مل جل کر رہنے کا سبق دیتی ہے۔ بے شک گزرتے زندگی کے لمحے جو سبق سکھاتے ہیں وہ سبق کوئی اسکول بھی نہیں سکھا سکتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ وہ حساب کا اصول ہوتا ہے کہ دو میں سے ایک نکالو تو ایک بچتا ہے۔ محبت کے اصول کچھ اور ہیں، یہاں دو میں سے ایک نکالو تو ایک بھی نہیں بچتا۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دلخراش ہوتی ہے۔
بارش ہونے پر کسی کو یہ فکر ہوتی ہے چائے کے ساتھ چپس کھاؤں یا پکوڑے، اور کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج پھر گیلی زمین پر سونا پڑے گا۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں، بس یہ انسان کی حقیقت ہے۔ جو رب درخت پر سوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ رکھو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ لوگ لڑتے ہیں مجھ سے کہ تمیز نہیں، خیر جب تھی تب کون سا صدقے واری جاتے تھے۔ بعض لوگ زندگی میں بہت دیر سے ملتے ہیں، اتنی دیر سے کہ ہم چاہیں بھی تو انہیں اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ کبھی کبھی ہم خود سے ہی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے کبھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری ایک کیفیت نہیں، مکمل اذیت ہے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے مٹا نہیں سکتے۔ اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم دل کھول کر ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں اور لفظ ہم سے روٹھ جاتے ہیں۔ ہم ایسے بے بس ہو جاتے ہیں کہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتے۔ کبھی کبھی انسان ایک چھوٹی سی چوٹ پر، ذرا سی تکلیف پر بری طرح ٹوٹ کر رو دیتا ہے۔ دیکھنے والے طنز کرتے ہیں کہ اتنے سے درد پر بھی کوئی روتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ نہ روکنے والے آنسو بظاہر نظر آنے والی اس چوٹ کے نہیں، بلکہ اندر کے اس درد کے ہیں جو انسان کسی سے کہہ نہیں پاتا، اس تکلیف کے ہیں جو انسان اکیلا سہتا ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار، اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی کوئی سمجھتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔
انسانیت وہاں دم توڑتی ہے جہاں کسی شخص کی مجبوری دوسروں کے لیے تماشا بن جائے۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر جائیں گے۔ قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلت۔ سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سورۃ یاسین قیامت کے دن پیاس بجھائے گی۔ سورۃ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سورۃ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ سورۃ فلق حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورۃ الناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔ سورۃ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورۃ واقعہ فکر و فاقہ سے بچاتی ہے۔ سورۃ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سورۃ مزمل زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تلاوت قرآن پاک سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات میں اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے، دنیا و آخرت کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، بروز محشر قرآن پاک کی شفاعت حاصل ہوگی، گھر میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پہ دو چیزیں رکھتے ہیں، مسکراہٹ، خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پینے کے 5 فائدے۔ نمبر 1 گردے خراب نہیں ہوتے۔ نمبر 2 گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ نمبر 3 ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ نمبر 4 دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ نمبر 5 دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ سنت مبارک کے فائدے دوسرے کو بھی پہنچا دیں۔